بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شاہد انجمن. آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایس اے نیوز. آج ہم ایک ایسی شخصیت سے بات کریں گے جس نے کراچی کو لہو لہان دیکھتے ہوئے 50 سال گزار دیے. مقصود یوسفی صاحب ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں جو زندگی بھر لاشیں گنتے رہے, لوگوں سے افسوس کرتے رہے. آج وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس شہر قائد میں سب سے پہلا جو بڑا بم دھماکہ ہوا اس کی تفصیلات. ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ اس وقت کیا حالات تھے, وہ تفتیش کہاں گئی, اور اب جو ہے کراچی میں جو اس وقت حالات ہیں اس میں اور اس میں کیا فرق ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. 50 سال ہو گئے, گولڈن جوبلی آپ منا رہے ہیں, لیکن لاشیں گنتے گنتے شہر کو لہو لہان آپ نے دیکھا. کیا تھا 87 میں جو ایک اتنا بڑا دھماکہ ہوا بوری بازار میں, صدر کے علاقے میں؟ اس وقت آپ نے جو آنکھوں دیکھا حال تھا وہ ذرا بتا دیجیے. ہاں, یہ جولائی 1987 کی بات ہے کہ اچانک ایک روز خوفناک بم دھماکے ہوئے دو. یہ دوپہر کا وقت تھا, اور چونکہ عام طور پہ یہ کافی پرانی بات ہے کہ بوری بازار عام طور پہ 11 بجے کے بعد, صبح 11 بجے کے بعد کھلنا شروع ہوتا ہے, تو لوگوں کی آمد و رفت 12 بجے کے بعد ہوتی ہے, اور زیادہ تر لوگ خریداری کے لیے 2-2:30 بجے یا 1 بجے کے بعد آنا شروع ہوتے ہیں. وہ وقت بھی رش کا تھا اور خریدار بھی آئے ہوئے تھے لوگ, اور وہاں سے جو گزرنے والے راستے میں گزرتے ہیں وہ بھی ان کی آمد و رفت جاری تھی. میں اس وقت روزنامہ جنگ میں ایز اے کرائم رپورٹر ذمہ داری ادا کر رہا تھا, اور میں دفتر میں موجود تھا جب یہ ہوا, جس وقت یہ دھماکہ ہوا. تو دفتر میں موجودگی کے دوران مجھے اطلاع ملی کہ صدر بوری بازار میں بم دھماکے ہو گئے. میں نے فوری طور پہ اپنے فوٹوگرافر کو اطلاع دی. میرا فوٹوگرافر فوری طور پہ روانہ ہو گیا, اور اس کے 5-10 منٹ کے بعد میں بھی موٹر سائیکل پہ صدر. اس وقت پی ٹی سی ایل کا دور تھا نا؟ پی ٹی سی ایل کا دور تھا. پیجر چلنا شروع ہو گئے تھے میرے خیال, پیجر پہ میسیج آ جاتا تھا, لیکن یہ کہ موبائل فون وغیرہ نہیں تھے, زیادہ تر وہی ٹیلی فون پر ہی رابطے ہوا کرتے تھے. تو وہاں جب میں آیا یہ صدر میں, تو پریس کلب کے آگے سے جانے کا راستہ بند کر دیا تھا پولیس نے, کارڈن آف کر دیا تھا, کیونکہ آگے پھر ریسکیو ایمبولینسیں, فائر بریگیڈ, بہت رش والی جگہ تھی, تو لوگوں کو روکنے کے لیے راستے بند کر دیے تھے. تو میں نے اپنی موٹر سائیکل یہیں پریس کلب میں کھڑی کی اور پیدل یہاں سے گیا. میرا فوٹوگرافر پہلے جا چکا تھا. وہاں عجیب خوفناک منظر تھا, کیونکہ یہ 2 الگ اسٹریٹس پر 2 الگ دھماکے ہوئے, 2 الگ دھماکے ہوئے تھے کچھ 5 منٹ کے وقفے سے. اور یہ کاروں میں ہائی ایکسپلوسیو ڈیوائس پلانٹ کی گئی تھی. مے بی کہ یہ ٹائم بم ٹائپ چیز ہو, لیکن ہائی ایکسپلوسیو ڈیٹیکٹ ہوئی تھی بعد میں, جو ایکسپرٹس نے بتایا. اب وہ مختلف ڈیوائسز کے ساتھ ملا کے اس کو یوز کیا جاتا ہے, اور خاصا نقصان ہوا. جو جس جگہ یہ دھماکے ہوئے فٹ پاتھ کے ساتھ ہی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں, دونوں الگ اسٹریٹس پر. ان کے ساتھ جو دکانیں تھیں, جو عمارتیں تھیں, بلڈنگز تھیں, ان کو خاصا نقصان ہوا, ڈیمیج ہوئے. اور جو لوگ مارے گئے وہ اس وقت فٹ پاتھ پر گزر رہے تھے یا بوری بازار کی گلی کے اندر تھے, اور پرخچے اڑ گئے تھے انسانی جسم کے. جس وقت وہاں سے لوگوں کو اٹھایا, میں نے خود دیکھا, اللہ تعالیٰ ایسا منظر نہ دکھائے دوبارہ, کہ لوگوں کے اعضاء بکھر گئے تھے. بڑا خوفناک منظر تھا, خون بکھرا ہوا تھا, اعضاء بکھرے ہوئے تھے. لیکن ایک چیز میں نے دیکھی وہاں پہ کہ اس قسم کے دھماکے خوف پھیلانے کے لیے کیے جاتے ہیں. ایک تو مقصد خوف پھیلانا ہوتا, دوسرا مقصد حکومت کو ایک پیغام دینا ہوتا. دہشت گرد جو ہوتے ہیں وہ حکومت کو بھی پیغام دیتے ہیں کہ جی ہم اس قدر طاقتور ہیں کہ ہم آپ کے علاقوں میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں. تو اس وقت ایک انسانی ہمدردی کا بھی منظر میں نے دیکھا کہ ریسکیو کی جو ٹیمیں تھیں, ایدھی ایمبولینس ہوتی تھی اس وقت بڑا نیٹ ورک یہی تھا, دوسرے تھے ہی نہیں, صرف ایدھی ہوتا تھا پرائیویٹ سیکٹر میں, وہ اسی کی ایمبولینس چلتی تھی. فائر بریگیڈ آ گیا تھا تو وہ تو آگ واگ بجھانے میں لگ گیا تھا.
اچھا، اس سے بلڈنگوں میں آگ لگ گئی تھی؟ بلڈنگوں میں نہیں، کاروں میں لگی تھی، کاروں میں؟ کاروں میں لگی تھی جس میں بلاسٹ ہوا، جس لیکن یہ کہ اس سے ڈیمیج کافی ہوئی تھی بلڈنگیں، دھواں یہ وہ پھیلا تھا، نیچے کچھ چیزیں جو جیسے پتھارے والے بیٹھتے ہیں ان کی چیزیں کچھ جلی تھیں، تو وہ نقصان بہت ہوا تھا۔ تو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بھی، جو راہگیر تھے جو آ رہے تھے انہوں نے بھی ان اعضاء کو، چادریں لوگ لے کر آ گئے تھے، کچھ دکانداروں نے اپنی دکانوں سے کپڑوں کے تھان کھول کے دے دیے تھے، ان میں وہ اعضاء جو ہے جمع کر کے لوگ لے گئے تھے، اور زخمیوں کی حالت بھی بہت خراب تھی، زخمیوں کو بھی فوری طور پر اٹھا کے پولیس بھی آ گئی تھی، سب ملا کے لوگوں کو لے کے جناح ہاسپٹل، قریب ترین ہاسپٹل تھا، تو زیادہ تر زخمی بھی اور ڈیڈ باڈیز بھی وہیں پہ گئی تھیں۔ اچھا مقصود بھائی، ایک بات اور، ہمیں تو اس وقت چونکہ میں میڈیا میں نہیں تھا، جی، سنا ہے تیسرے چوتھے فلور سے لاشوں کے اعضاء ملے، اچھل کے گئے تھے، یہ بات صحیح ہے، اتنا اور کئی روز تک یہ ملتے ہاں، یہ کیونکہ وہ اوپر تو اس دن تو کوئی گیا نہیں، بلڈنگ خالی ہو گئی، لوگ بھاگ گئے، چلے گئے، خوف بھی پھیلا، دوسرے دن لوگوں نے جا کے اوپر جا کے جب تلاش کی، یا تیسرے دن، کیونکہ پھر لوگوں نے نیچے سے بند کر دی بلڈنگ، تو جب ان کے مالکان آئے اوپر گئے تو انہوں نے اپنی جب بالکونیاں کھولیں اور بلڈنگیں کھولیں تو اس میں سے اعضاء پڑے ہوئے ملے، کیونکہ وہ نیچے دھماکہ اتنا شدید ہوا تھا کہ جو راہگیر تھے ان کے پرخچے اڑے، اور پرخچے اڑ کے دور دور تک، پریشر بہت زیادہ دور دور تک گئے، تو ظاہر ہے قریب ترین جو عمارتیں تھیں فٹ پاتھ کے ساتھ اوپر، ان کے اندر جا کے بالکونیاں ہیں وہاں پہ بنی ہوئی، اس کے اندر جا کر ضیاء کا دور تھا، ضیاء کا دور تھا۔ تو تفتیش پھر ظاہر ہے آپ ایک بڑے اس میں سرکل میں تھے، بڑا ایک میڈیا گروپ تھا، کیا آپ اس وقت سمجھ پائے یا آپ تک جو اطلاعات آئی وہ کیا تھی؟ دیکھیں پہلے روز تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ، کیونکہ آل آف سڈن کراچی میں اتنا شدید نوعیت کا دھماکہ پہلا تھا تو ایک پینک پھیلا ہوا تھا، خوف زدہ تھے لوگ، سانحہ تھا نہیں؟ سانحہ تھا، لوگ خوف زدہ تھے، لیکن بہرحال پھر تمام انٹیلیجنس ایجنسیاں، پولیس کی بھی تمام جو شعبہ جات تھے وہ ایکٹیو ہوئے، اور انہوں نے میرا خیال ہے ودن 24 آورس یہ ڈیٹیکٹ کر لیا تھا، جو بتایا گیا، جو ماہرین تفتیش تھے انہوں نے بتایا کہ یہ دھماکہ خاد نے کروایا ہے، یہ روس کی انٹیلیجنس بیس ایک ایجنسی ہے، اس نے کرایا ہے، کیونکہ اس زمانے میں پاکستان افغانستان کی وار چل رہی تھی، اور پاکستان افغان مجاہدین کا بھرپور ساتھ دے رہا تھا، تو اس سے ظاہر ہے کہ روس کو پریشانی تھی اور افغان مجاہدین کو ایک تقویت مل رہی تھی، تو اس کو روکنے یا وہ ایک دھمکی آمیز سے دینا یا ایک انتقامی کارروائی کرنا، دونوں تینوں چیزیں میسج دیا گیا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ جی ہم آپ کے ملک میں یا آپ کے شہروں میں بھی یہ حرکتیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد پاکستانی حکومت نے مؤثر اقدامات کیے فوری، اور ایسا کوئی واقعہ دوبارہ نہیں ہوا۔ مقصود بھائی کتنی فوری کیجویلٹیز جو تھی وہ نمبرنگ ہوئی تھی؟ دیکھیں پہلے دن جو ہے رات تک 72 افراد کے جاں باق ہونے کی کنفرمیشن، اور زخمی تقریباً 250 سے زیادہ تھے، اچھا، اور شدید زخمی تھے۔ وہ آپ نے جیسے پہلے بتایا کہ بہت بری حالت میں، بہت بری حالت تھی، یعنی جب لوگ گئے جناح ہاسپٹل تو وہاں زخمیوں کی حالت دیکھتے ہوئے بلیڈنگ ہو رہی تھی لوگوں کو، لوگ اتنے شدید زخمی تھے کہ خون رک نہیں رہا تھا، تو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہاں پٹیاں ختم ہو گئی تھیں، بینڈیجز تیار ہی نہیں تھے، تو نرسوں نے اپنے دوپٹے پھاڑ کے بینڈیج بنائے، کیا بات ہے، اور وہ کیا، اور پھر وہاں اعلان ہوا کہ بھئی بلڈ کی ضرورت ہے، تو قطاریں لگ گئیں سویلینز کی، لوگوں کی، بوری بازار کے بھی لوگ آئے، سویلین آئے، جس کو اطلاع ملی وہاں پہ آیا، اور قطاریں لگیں، لوگوں نے قطار میں لگ کر خون اپنا عطیہ کیا جو ان زخمیوں کو لگایا گیا، پتہ نہیں کون ہے کس کو دینا ہے لیکن دیا، ایک انسانی ہمدردی کے تحت لوگوں نے یہ کام کیا، یعنی ایک انسانی ہمدردی کا بھی منظر دیکھنے میں آیا، ایک طرف تو دہشت گردی تھی، تخریب کاری تھی جس نے ہمارے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی، بے گناہ انسان مارے گئے، اور پراپرٹیز کا نقصان ہوا، وہاں کئی گاڑیاں تباہ ہوئیں، بلڈنگوں کا نقصان ہوا، اور بلڈنگوں کے نیچے جو دکانیں ہیں بوری بازار کی، وہ بہت ساری دکانیں تباہ، شہر کا سب سے بڑا رش والا علاقہ، بے شمار دکانیں تباہ ہو گئی تھیں، یعنی وہ بوری بازار بند کرنا پڑا تھا، تقریباً 1 ماہ تک بند رہا تھا وہ۔ مقصود بھائی ایک چیز اور، جو 250 لوگ آپ زخمی بتا رہے ہیں،
کچھ معمولی بھی ہوں گے جو گھروں کو چلے گئے. یہ تو وہ ہے جو نہیں یہ سیریس نہیں 250 سیریس تھے. سیریس. تو اس میں سے بعض لوگ بیچارے شہید ہوئے ہوں گے. ہاں امکان یہی ہے کہ بعد میں بھی کچھ لوگ جو ہے جاں باغ ہو گئے تھے. تو کیا اس وقت کچھ ایسی سمجھ آئی کہ رشیا تھرو انڈیا گھسا ہو؟ نہیں تھرو انڈیا نہیں، بلکہ افغانستان ہی میں دیکھیں نا، افغانستان میں ایک گروپ تو مجاہدین کا تھا جو اپنی آزادی کی جدوجہد کر رہے تھے. پھر اس وقت کی جو افغان حکومت تھی وہ پرو رشین تھی، تو ان کے بھی لوگ یہاں پہ آنا جانا، ہمارا جو سرحدی علاقہ ہے اس میں ایسے راستے موجود ہیں جہاں سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، تو اس راستے سے بھی آ جاتے ہیں. اچھا پراپر آپ اسی کو کرائم کو ہی آپ دیکھ رہے تھے. جی. پھر اس کے بعد کوئی اس طرح کے واقعات جو تھے وہ رونما تو نہیں ہوئے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی نے ان چیزوں کو روکا پھر؟ جی ہاں، بہت افیکٹولی کام کیا انہوں نے. مطلب سارے اداروں کو چوکس کیا گیا اور اس بات کی پوری انہوں نے ممکنہ طور پہ ساری بندوبست کیا کہ ایسی دھماکے کہیں اور نہ ہونے پائیں پاکستان میں، کیونکہ منصوبہ تو یہی تھا نا کہ بھئی ایک شہر میں کرو اس کے بعد دوسرے میں کرو. لیکن پھر اللہ کا فضل ہے کہ نہ کراچی میں نہ کسی اور شہر میں اس قسم کے کوئی دھماکے ہوئے، اس کی ریپیٹیشن نہیں ہوئی. لیکن یہی ایک واقعہ ایسا تھا کہ جو بہت شدید نوعیت کا تھا. مقصود بھائی یہ تو خیر اس کے بعد شہر میں ہم نے دیکھا کہ بہت بمبنگ ہوئی. پھر میں خود چونکہ رپورٹنگ کرتا رہا، آج بھی ہم سیکھ رہے ہیں، لیکن سنا ہے کہ جتنا اس کا خوف تھا اس کے بعد کبھی ہو نہیں پایا. یہ بات اس کی ہولناکی بہت زیادہ تھی. ایک تو یہ کہ پہلا واقعہ تھا اپنی نوعیت کا، لوگ ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے، اور پھر اس میں جاں بحق بیک وقت بہت زیادہ لوگ مارے گئے، اور نہ صرف مارے گئے بلکہ پراپرٹیز کا نقصان ہوا. کاریں تباہ ہوئیں، گاڑیاں تباہ ہوئیں، دکانیں تباہ ہوئیں، لوگوں کا کاروبار، زندگی بھر کی پونجی ان کی تباہ ہو گئی. کیونکہ ظاہر ہے کہ مارکیٹ میں جب لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو دکانوں کے اندر ان کا باہر سامان بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ تباہ ہو گئے. فٹ پاتھ پہ تو جو چیزیں تھیں وہ بالکل ملیا میٹ ہو گئیں، وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں، صاف ہو گیا بالکل. تو نقصان تو ہوا اس کا، اور خوف بھی پھیلا لوگوں میں. مقصود بھائی بہت شکریہ، آپ نے ایک ڈیٹیل سے اور کئی دہائیوں کے بعد آپ نے بہت صاف بات کی اور بہت ہی عوام تک وہ بات پہنچائی جس کے بارے میں شاید عام لوگوں کو نہیں پتہ. ملتے ہیں مزید ولاگ کے ساتھ، لیکن ایک بات بالکل یوسف صاحب نے بہت کلیئر کی کہ ہولناکی کا یہ پہلا بڑا واقعہ تھا زندگی میں. ان کا کہنا ہے کہ ہم نے بہت سارے ایسے واقعات دیکھے لیکن شاید دماغ پر اتنا اثر اور واقعات نہ کر پائے. دیکھتے رہیے ایس اے نیوز. اللہ نگہبان.